الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ کریم معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی محتاجیوں، بے سکونیوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے بچا کر صحت، تندرستی، سلامتی، خیر و عافیت، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پہ سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے تذکرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جزیرہ عرب اور اس کے ارد گرد بسنے والی اقوام، اس وقت کی سپر پاورز کا طرز زندگی کیسا تھا، ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں معاشی، معاشرتی اور مذہبی حوالوں سے آ چکی تھی، اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک طرف تو یہ عرض کیا کہ وہ بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، ہر گھر کے اندر مورتیاں موجود تھیں جن کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوا کرتے، اور انہی سے وہ مختلف دعائیں مانگا کرتے، مختلف چیزوں کا سوال کیا کرتے، اور انہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف جو مذہبی طبقہ تھا اس کے اندر بھی مختلف خرابیاں درائی تھیں، وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو خدا کا فرمان بتایا کرتے تھے، لوگوں کے مال مختلف طرح سے ہڑپ کیا کرتے تھے، اور جو عام طبقہ تھا اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو خدا جیسا بنا لیا تھا۔ انہوں نے جسے حلال کہہ دیا، انہوں نے اسے حلال سمجھ لیا، انہوں نے جسے حرام قرار دیا، انہوں نے اسے حرام سمجھ لیا، چاہے وہ کتاب اللہ کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر وہ مختلف ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ انہی کی کہی ہوئی باتوں کو خدا کا فرمان سمجھتے، اور وہ اپنے وقتی مفاد کے لیے چند ٹکوں کی خاطر، چند درہم و دنانیر کی خاطر اللہ کے احکامات کو بدل دیا کرتے، ان کے اندر تحریف کیا کرتے، اور یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ رب العزت کی عظیم آیات مبارکہ کو چھوٹے داموں، تھوڑے داموں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف یہ تو مذہبی خرابیاں تھیں، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں ایک بڑی برائی یہ تھی کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، انسانیت کا کوئی وقار موجود نہیں تھا۔ مختلف اقوام کے ہاں عجیب و غریب قسم کی رسوم عام ہو چکی تھی۔ کئی ایسی بھی قومیں اس وقت آباد تھیں کہ جن کے ہاں انسان سب سے کم تر مخلوق تھی، اگر ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ اسے دفن نہیں کیا کرتے تھے، کہتے زمین پوتر ہے، زمین پاک ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کریں گے تو زمین ناپاک ہو جائے گی، لہٰذا اب کیا اس کو پانی کے اندر پھینک دیں؟ نہیں، پانی کے اندر بھی نہیں پھینکا جا سکتا، سمندر میں بھی نہیں بہایا جا سکتا لاش کو۔ کیوں؟ وہاں پہ بہائیں گے تو پانی جو پوتر پاک ہے، اس بندے کی لاش کی وجہ سے، اس کے مردہ جسم کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، لہٰذا نہ اسے زمین میں دفن کیا جا سکتا ہے، نہ پانی میں بہایا جا سکتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اب وہ جنگلوں کے اندر لے جاتے اور درختوں کے ساتھ جا کر اپنے مرحومین کو باندھ دیا کرتے تھے۔ مختلف چرند پرند آتے اور انہیں چیر پھاڑ کے، نوچ کے، کھا کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ یوں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی تھی۔ یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے، زندہ انسان کو بھی مختلف طرح سے ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، بالخصوص خواتین کے حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی۔ قبیلہ ربی نامی ایک قبیلہ موجود تھا، اس کے سردار نے ایک بڑی قبیح رسم کا آغاز کیا تھا۔ رسم کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ یہ جو زندہ درگور، بچوں کو زندہ درگور کرنے کی، زندہ دفن کرنے کی رسم تھی، اس کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ وہ قبیلہ ربی کی بیٹی جب ایک جنگ کے دوران دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی تو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جو لڑکیاں قیدی بنا لی جاتی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے، واپس اپنے قبیلے کی طرف جانا ہے یا تم فاتح کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ تو یہ جو قبیلہ ربی کے سردار کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ میں فاتح کے ساتھ رہنا چاہوں گی، واپس لوٹ کے نہیں جانا چاہتی۔ تو اب یہ قبیلہ ربی کے لیے بڑی شرمندگی، بڑی رسوائی کا باعث بنا۔ اب وہ سردار اس قبیلے کا بڑا غصے میں آیا، تلملایا، اور اس نے کہا کہ اگر اب میرے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ اب اس کے ہاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یک کے بعد دیگرے 10 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اس سنگ دل انسان نے ان سبھی کو اپنے ہاتھوں
زندہ دفن کر دیا۔ اور پھر یہی چیز مختلف قبیلوں کے اندر جڑ پکڑتی چلی گئی، اور وہ بھی فخر کے ساتھ بچیوں کو زندہ درگور کرتے، اور اگر کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ شرمندگی محسوس کرتا، جبکہ زندہ دفن کرنے پر فخر محسوس کیا کرتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ روز حشر پوچھا جائے گا اس زندہ درگور کی جانے والی بچی سے کہ آخر کیا جرم تھا تمہارا کہ تمہیں زندہ، تمہارے اپنوں نے ہی زندہ درگور کر دیا تمہیں۔ یہ اس طرح کی مختلف روایات ان کے اندر پائی جا رہی تھیں، اور پھر اسی طرح سے نکاح کے مختلف اقسام وہاں پہ پائی جاتی ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ خواتین کی پامالی کی جاتی، ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی، اور کسی بھی طرح کا تحفظ سوسائٹی کے اندر نہیں تھا، کسی کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، جو جس کے ہاتھ میں آتا، جو طاقتور ہوتا، وہ جو چاہتا وہ کر دیا کرتا تھا۔ یوں انسانیت سسک رہی تھی، مختلف بیماریاں، مختلف اخلاقی خرابیاں، مختلف اخلاقی بیماریاں ان کے اندر عام ہو چکی تھیں، اور انسانیت سسک سسک کر یہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مسیحا آئے اور اس ظلم و ستم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو سکون کے اور امن کے سویرے میں تبدیل فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50-55 دن قبل ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ تاریخ عرب کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جسے عام الفیل یا واقعہ اصحاب فیل کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اسی واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اشارہ کرتے ہوئے ایک پوری صورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حبشہ کا ایک شخص تھا ابرہہ نامی، وہ اپنے قوم کے اندر سردار سمجھا جاتا، اس کی ہاتھ کے اندر قوت تھا، اقتدار تھا، اختیار تھا، اور وہ اس کو مس یوز کیا کرتا۔ انتہائی شدت پسندانہ عقائد اس کے تھے، اور مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہ یمن تک بھی جا پہنچا تھا۔ اب یہاں عرب کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ مختلف عرب قبائل، جزیرہ عرب سے دور دراز سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے مکہ کی طرف جایا کرتے ہیں، تو اسے یہ چیز بڑی شدید ناپسند لگی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر ایک ایسی عبادت گاہ تعمیر کروں گا کہ لوگ یہاں یمن کے اندر اس ایسی خوبصورت عبادت گاہ ہوگی کہ لوگ مکہ کو بھول جائیں گے، بیت اللہ کو بھول جائیں گے، اور یہاں پر آ کر طواف کرنا چاہیں طواف کریں گے، عبادت کرنا چاہیں عبادت کریں گے، مگر وہ مکہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف انہیں جانے کی اب ضرورت نہ رہے گی۔ تو اس نے مختلف طرح کے مستریوں کو، اس وقت کے اعلیٰ ترین معماروں کو حکم دیا کہ ایک شاہکار تعمیر کیا جائے۔ اس نے یہ سوچا کہ جس قدر خوبصورت عمارت ہوگی لوگ اتنے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر رش ہو جائے گا اور لوگ مکہ کو بھول جائیں گے۔ اسے کیا خبر تھی کہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف آتے ہیں وہ اس وجہ سے تو نہیں آتے کہ وہاں کی عمارت کو بڑی خوبصورت ہے، وہ کوئی شاہکار عمارت ہے، کوئی بہت ہی عالی شان عمارت ہے، نہیں، بلکہ وہ خلوص تھا جو اللہ کے خلیل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دلوں کے اندر وہ خلوص کا وہ جذبہ تھا کہ جب آپ تعمیر کر رہے تھے، کس محبت کے ساتھ تعمیر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن حکیم کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب وہ عمارتوں کو بلند کر رہے تھے تو بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی حضور دعا مانگ رہے تھے کہ باری تعالیٰ تو نے یہ خدمت ہمیں نصیب فرمائی ہے تو اسے تو قبول بھی فرما لے۔ اور پھر جب وہ تعمیر مکمل کر چکے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل لوگوں کو بلائیے اس گھر کی طرف۔ عرض کیا باری تعالیٰ یہاں کسے بلاؤں، بیاباں صحرا ہے، کوئی دور دور تک موجود نہیں، آواز دوں تو کسے دوں، آواز پہنچے گی تو کس تک پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے خلیل آواز دینا آپ کا کام ہے، وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ، اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وہ جو ایک صدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صحرا کے اندر بلند کی تھی، اللہ رب العزت نے اس طرح سے اسے انسانیت تک پہنچایا کہ آج صدیوں بعد بھی انسانیت اور بالخصوص مسلمانان عالم
کشاں کشاں حرم پاک کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ان کے دل تڑپتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور وہ جا کر صحن حرم کے اندر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو وہ خلوص تھا، وہ محبت الہی کا وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو اس بیت اللہ کی طرف مائل کر دیا۔ اس کی کوئی عالیشان عمارت نہیں تھی، اس کا کوئی بہت ہی بلند اعلیٰ قسم کی کوئی اس کا سٹرکچر نہیں تھا، بلکہ وہ خلوص اور اللہ کی محبت کا وہ جذبہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دلوں کے اندر موجزن تھا، اسی کی یہ برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو اس جانب مائل کر رکھا تھا۔ اس نے وہ عظیم عبادت گاہ تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کے اندر اعلان کروانا شروع کر دیا کہ اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آ کر عبادت کرو اور یہی عبادت تمہارے لیے کافی ہوگی۔ مختلف قوموں، مختلف قبیلوں کے اندر اس کے لوگ جاتے اور جا کر یہ اعلان کرتے۔ یہ بات جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچی تو وہاں پہ ایک شخص بڑا غصے کے ساتھ یمن کی طرف گیا اور رات کی تاریکی کے اندر اس نے اس عبادت گاہ کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا اور غلاظت کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔ ابرہہ کو اگلے دن معلوم ہوا تو وہ بڑا غصے کے اندر آیا۔ اس نے کہا کہ اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا اور جا کر اس عمارت کو بالکل ملیہ میٹ کر دوں گا۔ وہ اس برے ارادے سے گھر سے نکلا اور ساتھ اپنے ایک بڑا عظیم لشکر لے کر، ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ روانہ ہوا اور راستے کے اندر جو قوم قبیلہ آتا اس کو فتح کرتے، ان کا مال لوٹتے لوٹتے وہ حرم پاک کے قریب آ پہنچا۔ وہاں پر بھی مختلف لوگوں کے جو مال مویشی تھے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب، ان کے کچھ اونٹ بھی تھے، اسے بھی ہتھیا لیا گیا۔ اور پھر اس نے ایک پیغام پہنچوایا کہ جا کر جو مکہ کے سردار ہیں ان کو یہ پیغام دے دو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اس گھر کو مٹانے کے لیے، اگر تم لوگ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مزاحمت کرو گے تو تمہیں بھی اذیت ملے گی، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو تو ہمارے راستے میں نہیں آنا۔ اس نے جا کے یہ پیغام سنایا اور پھر کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت عبد المطلب اس قاصد کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا پروقار چہرہ دیکھ کر، آپ کی خوبصورت شخصیت دیکھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بات چیت کے دوران اس نے کہا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے تو وہ اونٹ چاہیے جو تم نے ہم لوگوں کے ہتھیا لیے ہیں، وہ جانور جو ہم لوگوں کے ہتھیائے ہوئے ہیں وہ جانور ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو سردار سمجھ کر بڑا احترام دے رہا تھا، بڑی رسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن آپ نے تو یہ بڑی ہلکی سی بات کر دی ہے اور مجھے آپ سے اس کی امید نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اونٹ ہمارے ہیں، وہ اونٹ ہماری ملکیت ہیں، ہمیں اپنی ملکیت اور اپنی چیز کی فکر ہمیں ہے، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور وہ جس گھر کو تم گرانے آئے ہو نا اس کا مالک بھی ہے، وہ مالک جانے، اس کا گھر جانے، وہ کس طرح سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اس کا کام ہے، تم ہماری جو چیز ہے وہ تم ہمیں لوٹا دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ جائیں واپس اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا اور اس کو بالکل ملیہ میٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اس غرور و تکبر کا اس نے اظہار کیا۔ حضرت عبد المطلب واپس تشریف لے گئے اور جتنے بھی سردار اور مختلف لوگ جو حرم پاک کے ارد گرد رہنے والے تھے وہ پہاڑی کے اوپر چلے گئے کہ دیکھیں اب اللہ رب العزت کیا اپنے فیصلہ فرماتا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیجا جو اپنی چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھے، وہ جس پہ وہ پتھر گرتا اس کا بدن گلنا سڑنا شروع ہو جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یوں اللہ رب العزت نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور آج تک اس گھر کی حفاظت کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیام قیامت یہ اسی طرح سے آباد رہے گا۔ جو بھی اس کی طرف بری نگاہ کرے گا، برے ارادے سے آئے گا، وہ ابرہہ کی طرح اسی طرح سے رسوا ہوتا رہے گا اور اس کا انجام جلد یا بدیر اسی جیسا ہوگا جیسا اس کے ساتھ ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو دیگر واقعات پیش آئے اور آپ کی ولادت کے وقت جو واقعات پیش آئے ان کو بیان کرنے سے قبل میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ جب آپ کسی کی لائف ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کوئی کسی کی بڑی شخصیت کی لائف ہسٹری کو رقم کرتا ہے، اس پہ بک لکھتا ہے، تو اس کا آغاز اس کی ولادت سے ہوتا ہے یا اس کی بعد کی زندگی سے ہوا کرتا ہے اور اس کا اینڈ اس کی وفات پہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آغاز آپ کی ولادت سے نہیں ہوتا،
بلکہ صدیوں قبل اللہ رب العزت نے ایک اجتماع فرمایا، ایک عظیم اجتماع۔ اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کیا۔ عالم ارواح کے اندر دو عظیم اجتماع ہوئے۔ ایک اجتماع عام تھا، اس کے اندر ہر طرح کے لوگ کو بلا لیا گیا، ہر طرح کے ارواح کو جمع کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ رب العزت نے تمام جو بنی آدم ہیں ان کو جمع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان سے یہ ارشاد فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمام ارواح کو جمع فرما کر اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ سبھی نے اس کا اعتراف کیا۔ یہ وہ توحید کے حوالے سے ایک عظیم اجتماع تھا، اور جس کے اندر تمام ارواح کو جمع کیا گیا تھا، اور ان سے یہ اقرار لیا گیا کہ یہ سبھی اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان رکھیں گے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرا اجتماع وہ انتہائی خاص اجتماع تھا، اس کے اندر ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر خاص برگزیدہ ارواح کو جمع کیا گیا تھا۔ یہ ارواح کن کی تھی؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح تھی۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کی ارواح کو جمع کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اے جماعت انبیاء، جب تمہیں نبوت دی جا چکے، تمہیں رسالت دی جائے، اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لے آئیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، اور ان کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ کیا تم سب اس بات کی گواہی دیتے ہو، اس بات کا عہد کرتے ہو؟ بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک بات بتا دی گئی کہ تمہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے اس آیت مبارکہ کا، تو بلا مبالغہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ اے جماعت انبیاء و رسل، اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اگر تمہاری نبوت و رسالت کو ملنے کے بعد تمہارے پاس میرے وہ عظیم رسول تشریف لے آئیں تو تم ان کی مدد بھی کرو گے، ان کی نصرت بھی کرو گے، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو تو تمہیں نبوت بھی دی جائے گی، رسالت بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ وعدہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ملے گا۔ اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، تم یہ وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ہم بالکل اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس پہ گواہ ہوں۔ یہ وہ عالم ارواح کے اندر انبیاء و رسل کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور پھر بعد کے اندر عملی طور پہ بھی اس کا اظہار فرما دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر فرما دیا گیا دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب پھر یہ تو عالم ارواح کے اندر اجتماع تھا، مگر پھر جب اس عالم دنیا کے اندر انہیں بھیجا گیا تو ان کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا فرما رکھی ہے، یہ اس عظیم رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، کہ ان کی نشانیاں، ان کی علامات ان کتب کے اندر موجود تھیں۔ اور پھر معراج کی شب جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے، جناب حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقدمنی جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا۔ اب وہاں پر گویا عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی امامت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں، بڑی شانیں دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور یقیناً
وہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس کی جو خرابیاں، اس کی جو خامیاں تھیں، اس کو آپ نے پھر کس طرح سے روشنی اور ہدایت کے اندر تبدیل فرمایا. انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرامز کے اندر اس کا تذکرہ بھی جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے.